محترم عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارا یہ دوسرا مسابقہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور سال کے دوران مختلف موقعوں میں بھی بتاتا رہا کہ یہ خطابت ہماری تعلیم کا ایک بنیادی حصہ ہے، ایک اہم ترین رکن ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس دین کے پیغام کو آگے دوسروں تک آگے پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور اس دین کے پیغام کو ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے، کیسے بات کریں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا آداب ہوں گے، کیا اصول ہوں گے، وہ کون سے ایسے ضابطے اور طریقے ہیں جن کے مطابق اگر ہم بات کریں گے تو ہماری بات اچھی لگے گی اور ہماری بات میں وزن آئے گی اور ہماری بات سننے والا ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو یہی چیز ہم اس خطابت سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، اللہ کا قرآن بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحابہ کرام کی تاریخ ہے، اولیاء امت کی تاریخ ہے، مجتہدین، تابعین، تبع تابعین کی اقوال، افعال، ان کی سیرت، ہمارے اکابر کی جو ہے وہ بے مثال کردار، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس حق بات کو دوسروں تک پہنچانے کا صحیح طریقہ نہیں جان سکتے، صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں، اور یہی صحیح طریقہ جب معلوم نہیں ہوتا تو پھر اس وجہ سے ہماری باتوں میں، ہماری گفتگو میں، ہماری جو ہے وہ بیان میں وہ اثر اور وہ جو ہے وہ معنی نہیں ہوتا کہ جس کی ہم سوچ اور تڑپ لے کر حاضر ہو۔ میرے پیارے طلبہ کرام، تو یہ چیز ہمیں آئے گی اس چیز سے، ہم انجمنوں میں حصہ لیتے رہیں گے، پابندی سے حصہ لیتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک دن ایسا ہمیں دکھائے گا کہ ہماری زبان خود بخود بن جائے گی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے عزیز بھائیو دوستوں، آج ہم شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے سننے والے کوئی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے جو ہے وہ بڑے بڑے مشہور لوگوں کو، لوگ جو ہے وہ ہزاروں میل سفر کر کے، گھنٹوں سفر کر کے اس کی بیان کی جو ہے وہ خطاب سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس میدان میں آئیں گے تو ہم سب سے پہلے اس میں شوق سے تو قدم بڑھاتے ہیں، لیکن ہماری ہمت جلدی جواب دی جاتی ہے، ہم فوراً کم ہمت ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ دن دیکھتے ہیں کہ حضرت فلاں خطیب فلاں کو کتنے سارے جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، ہماری طرف تو کوئی ذکر نہیں کر رہا، ہمیں تو کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستوں، آج آپ اس کو اپنے برابر نہیں سمجھیں، یا اپنے آپ کو اس کے برابر نہیں سمجھیں کہ وہ اگر آج اتنا بڑا خطیب ہے تو اس کے اتنے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے تقریباً 20، 30، 15، 10 سال کا جو ہے وہ ایک محنت ہوتا ہے۔ 15، 20 سال میں یا 30 سال میں جو جتنا بھی ہے اس کو آج اس مقام تک پہنچنے میں اتنا ٹائم لگا ہے، آج تو آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر آج ہی آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو شیطان تو ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے نا، تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کی ناکامی کی جو ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ پہلی سیڑھی ہے کہ آپ اپنا مقابلہ ان سے کریں، آپ ان جیسے بننے کی کوشش کریں، بھلے جیسے بھی ہیں آج ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں، بیان کرنا شروع کرتے ہیں، لکھنے میں، چلنے میں، بولنے میں، ہر طریقے میں آپ ان کے مطابق شروع کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تھوڑے ہی عرصے گزرنے کے بعد آپ اپنے اندر یہ محسوس کریں گے کہ ان کی طرف بول سکتے ہیں نہ، بلکہ ان سے اچھے انداز میں جو ہے وہ آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستوں، یہ ہمارے جو ہے وہ ایک اہم ترین حصہ ہے۔ آج ہم فارغ ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ قابل طلباء ہیں، قابل علماء ہیں، لیکن انداز بیان نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کی تمام جو ہے وہ صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ تدریس کرے، لیکن اگر آپ تدریس نہ بھی کریں گے
تو پھر دنیا، ساری دنیا تو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا. کسی کو دین کی طرف بلانے کے لیے، کسی کو بیان کرنے کے لیے، کسی کو حق بات کی طرف بلانے کے لیے تو کوئی آپ کو نہیں روکتا. اس کے لیے آپ کو نہ کسی مسجد کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ آپ کو کسی محفل کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ آپ کو کسی جلسے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں 5-6 لوگ ملے آپ ان کو جو ہے وہ نصیحت کر کے دین کی طرف بلا سکتے ہیں. لیکن اب آپ بتائیں، سارے قرآن اور حدیث اور فقہ، اصول فقہ، تصوف، سارے علوم اگر آپ اپنے سینوں میں محفوظ کر کے لے جائیں، لیکن ان علوم کو جو ہے وہ آپ اعلیٰ ترین کتابت کے ذریعے سے لکھ بھی سکتے ہیں. آپ سے کہیں کہ بھئی فلاں موضوع کو لکھو، اس پہ لکھیں تو آپ 10-10 20-20 صفحے جو ہے اس کے جواب لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ 5 منٹ بول نہیں سکتے. تو اب ایمان سے بتائیں کہ آپ سے لوگ استفادہ کریں گے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تدریس، اس کا فائدہ جو ہے وہ خاص ہے، صرف چند لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ بیان، واعظ و نصیحت، اس کا فائدہ عام ہے. ہر انسان، ہر گزرنے والا جو ہے وہ آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے اس بارے میں محنت کریں اور سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کی یعنی اہمیت کو سمجھیں. آپ جب اس مدرسے سے باہر جائیں گے تو تب آپ کو احساس ہوگا. میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اگر آپ انشاءاللہ مستقبل میں بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو سب سے کامیاب لیڈر، سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو بول سکتا ہے. قوم اگر کسی کو کسی جرگے میں بھیجتی ہے، یا قوم کسی کو اپنا رہنما بناتی ہے یا اپنے ذمہ دار بناتی ہے، تو اسی شخص کو بناتی ہے جو قوم میں سب سے بہترین انداز میں بولتا ہے. ہمارے جب علاقے والے بیٹھتے ہیں تو اسی شخص کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں جو اپنی بات احسن انداز میں، دلائل کے ساتھ، بہترین انداز میں آگے پیش کر سکتا ہے. اگر آپ ایسے نہیں کر سکیں تو آپ یہاں سے پڑھ کے، تخصص کر کے، ممتاز پاس ہو کر جو ہے ماشاءاللہ پوزیشنیں لے کر جو ہے فارغ بھی ہو جائیں، تخصص کر کے بھی جائیں، اور جا کے وہی جو ہے وہ گاؤں کی بیٹھک میں یا کے سائڈ میں بالکل ایک کام کی جس طرح ہے، جس کا جو ہے طالب علم بیٹھتا ہے، شرما کے بیٹھیں گے، آپ سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ان کو نہیں ہوگا. میرے پیارے بھائیوں دوستوں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہاں سے باہر جانے کے بعد آپ جتنے بھی اس پہ پشیمانی کا اظہار کریں، کچھ بھی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو یہ مواقع ہر مدرسے میں بھی نہیں ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں الحمدللہ اس کے لیے ایک انتہائی توجہ دی جاتی ہے. توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ہر وزن کے لیے اساتذہ کی جو ہے وہ تعیین ہے، اور باقاعدہ ان کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے